انک میت، تمہیں بھی موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، وانہم میتون، اور انہیں بھی مرنا ہے۔ دوسری آیت وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے حبیب تم سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ افإن مت، تو جب تمہیں موت آنا فہم الخالدون، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اب یہ وہ آیتیں ہیں جن کے بارے میں تفاسیر میں لکھا کہ ایک ساتھ نہیں آئی، یہ آیتیں وقفے وقفے سے آئیں، گویا بظاہر رسول کو، لیکن اصل میں امت کو تیار کیا جا رہا ہے پیغمبر کی موت کے حوالے سے۔ لیکن ان آیتوں ایک اعتراض وہی ہو سکتا ہے کہ جو آج کی تقریر کا پہلا حصہ بننے والا، کہ جن دو سوروں میں یہ آیتیں آئی ہیں، ایک سورہ زمر اور ایک سورہ انبیاء، دونوں سورتیں مکی، اور پیغمبر کے انتقال کا واقعہ مدنی۔ تو خیر یہ آیتیں بہت پہلے نازل ہوئیں یا اس سفر میں نازل ہوئیں، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ آج کی تقریر کے آخر میں یا آئندہ منگل کی تقریر میں آ جائے گی، مگر اس آخری جملے کی وجہ سے پرانی تقریر کا، پچھلی تقریر کا ایک مسئلہ جو رہ گیا وہ مکمل ہو جائے، اور وہ یہ کہ قرآن کی وہ آیتیں جو مکی آیتیں کہلاتی ہیں اور قرآن کی وہ آیتیں جو مدنی آیتیں کہلاتی ہیں، اس کے حوالے سے تاریخ اسلام کے بعض واقعات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہمارے فی الحال کے موضوع سے اس کا ربط یہ کہ واقعہ غدیر کے اندر تو کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس پر یہ بحث ہو، لیکن غدیر کا واقعہ مکمل ہونے کے فوراً بعد حارث ابن نعمان فہری کا واقعہ، بہرحال وہ کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں ہے کہ اگر اس کی نفی ہو جائے یا اس کی تردید ہو جائے تو غدیر پر کوئی فرق پڑے۔ غدیر کا واقعہ قرآن کی جن دو الگ آیتوں سے ثابت ہے، آیہ بلغ اور آیہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور جن 110 صحابیوں اور 84 تابعین اور 360 علماء اسلام کی کتاب سے ثابت ہے، اس میں تو حارث ابن نعمان کا واقعہ مانا جائے کہ نہ مانا جائے، اصل واقعہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوئی کمزوری نہیں آتی۔ لیکن چونکہ یہاں سے اس واقعے کے حوالے سے ایک مختصر سا اصول آپ کے سامنے آ رہا، اور اس اصول کا تعلق سیرت رسول کے علاوہ قرآن کی تفسیر سے بھی، تو بہت مختصر صحیح لیکن اس یہ اصول بیان کر دیا جائے، اور وہ یہ کہ 3 مختصر سے معروضات۔ پہلی بات تو یہ واضح کر دی جائے کہ قرآن میں جب کسی سورے کو مکی لکھا جاتا اور کسی سورے کو مدنی لکھا جاتا تو مکی اور مدنی سے مراد کیا؟ جو عام آدمی کے ذہن میں خیال آ رہا ہے یہ غلط ہے۔ عام آدمی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا کہ مکی سے مطلب وہ سورے جو مکے میں نازل ہوئے اور مدنی سے مطلب وہ سورے جو مدینے میں نازل ہوئے۔ عام آدمی یہی سمجھے۔ اچھا جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ تو اختلافی بات نہیں، شیعہ سنی ہر مکتب فکر نے اس کو مانا، اس کا تعلق عام آدمی کے ذہن میں ہے جگہ سے، ایسا نہیں۔ مکی اور مدنی کی اصطلاحات جگہ سے متعلق نہیں، بلکہ مکی اور مدنی کا تعلق زمانے سے۔ جب تک اللہ کا رسول مکے میں رہا اس وقت تک جتنی آیتیں اور سورے نازل ہوئے وہ مکی کہلائیں گے، چاہے اس وقت پیغمبر خود مکے میں ہوں کہ نہ ہو۔ 53 سال تک پیغمبر مکے میں رہے، پہلے 40 سال تو اس لیے بحث سے نکل گئے کہ اس وقت تک قرآن نازل ہونا شروع ہی نہیں ہوا۔ اعلان نبوت کے بعد وہ اعلان نبوت جس کی سالگرہ ابھی 3 دن پہلے آپ نے 27 رجب کو منائی، اس کے بعد 13 سال رسول مکے میں رہے۔ اب مکے میں رہنے کا مقصد یہ کہ سفر میں بھی جاتے تھے، اطراف میں بھی جاتے تھے، تو جس وقت رسول مثلا طائف میں گئے اس وقت اگر کوئی آیت نازل ہو وہ طائفی نہیں کہلائی، اس کا نام ہوگا مکی آیت۔ مکہ کہاں، طائف کہاں، لیکن مکی سے مطلب ہے جب تک رسول مکے میں مقیم، اور مدنی کا مطلب ہے کہ وہ آخری 10 سال جب اللہ کے رسول نے ہجرت کر کے مدینے کو اپنا وطن بنا لیا۔
اب اس وقت اس کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی چاہے وہ مکے ہی میں کیوں نہ نازل ہو، لیکن چونکہ رسول کا قیام آج کل مدینے میں، مکے آئے ہوں گے تو چند دنوں کے لیے آئے ہوں گے، تو وہ آیت مدنی کہلائے گی۔ جیسے اس مجمع میں کچھ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں، بزرگ چہرے، کہ جن کی زندگی کا ایک حصہ ہندوستان یا گجرات کے کسی گاؤں یا علاقے میں ہوگا اور ایک حصہ کراچی میں گزرا۔ اب اگر یہ کراچی سے واپس بھی اس علاقے میں چند دنوں کے لیے جائیں، کہلائیں گے کراچی والے اور پاکستان والے۔ تو مکی اور مدنی کا تعلق پیغمبر جائے رہائش سے ہے کہ اس وقت کہاں پیغمبر نے مکان بنایا ہوا ہے، کہ ہجرت کے بعد جتنی آیتیں نازل ہوئی یہ سب اصطلاحاً مدنی کہلاتی ہیں۔ آئیے اس بات کو ذرا آگے بڑھایا جائے، وہ یہ کہ حارث ابن نعمان کا واقعہ جو پیغمبر کی ہجرت کے بعد پیش آئے، بلکہ بالکل آخر تو یہ مدنی واقعہ کہلائے گا، چاہے خود غدیر ہی کے میدان میں یہ آیت کیوں نہ نازل ہوئی، کیونکہ یہ بحث میں گزشتہ منگل کو کر چکا ہوں کہ حارث اسی غدیر میں آ گیا تھا کہ مدینے میں آیا تھا۔ آپ کا وقت بھی بہت قیمتی، آج کل کے حالات بھی ایسے نہیں ایک ایک بات کو بار بار دہرایا جائے، لیکن حارث نے اعتراض کہیں بھی کیا، آیت مدنی کہلائے گی کیونکہ یہ واقعہ ہجرت کے بعد کا۔ اچھا پھر دوسری بات یہ بھی واضح رہے کہ اگرچہ یہ دوسری بات بہت کم ہے لیکن ہے کہ بعض سورے اور بعض آیتیں کسی مصلحت پروردگار کی وجہ سے ایک سے زیادہ مرتبہ نازل کی گئی، چنانچہ باقی ساری چیزیں چھوڑیے، خود سورہ الحمد کی ایک وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ کیونکہ الحمد کا سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا اس لیے یہ سورہ کہلاتا ہے سبع مثانی، 7 2 دفعہ والے۔ الحمد کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اچھا یہ بھی ایک بحث ہے کہ الحمد کو یہ نام دیا گیا کہ نہیں دیا گیا، ساری بحثیں سیرت رسول میں مناسب نہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے حبیب ہم نے تمہیں قرآن دیا اور ایک 7 دیا ہے دوہرا کر کے، ڈبل کر کے۔ وہ 7 کیا ہے جو 2 کر کے دیا گیا ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے مشہور قول عام مسلمانوں کے پاس الحمد کا سورہ، الحمد کے سورے میں 7 آیتیں ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسے مثانی یعنی ڈبل کیوں کہا گیا؟ ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ ہر نماز میں 2 بار پڑھا جاتا، تو ایک وجہ یہ بھی تو بتائی گئی ہے کہ کیونکہ یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا، مکے میں الگ مدینے میں الگ، تو بعض آیتیں اگر مکی کہلا رہی تو اس لیے کہ پہلی مرتبہ وہ مکے میں نازل ہوئی، جیسے سورہ الحمد دیکھ لیجیے گا قرآن میں مکی لکھا، جب عامۃ المسلمین جن کا حارث ابن نعمان پر اعتراض، ان کی نگاہ میں الحمد کا سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک دفعہ مکے میں ایک دفعہ مدینے میں، مگر نام مکی لکھا ہے کیونکہ پہلی دفعہ مکے میں آیا۔ ہو سکتا ہے سورہ معارج کے بارے میں بھی یہ قول ہو، بلکہ ایسی روایتیں تو ضرور ہمارے علماء نے پوری روایتیں جمع کر دی ہیں کہ سورہ معارج کی پہلی 4 آیتیں 2 بار نازل ہوئی، مگر اب آج یہ تیسرا اور آج کی حد تک اصلی جواب وہ یہ کہ قرآن کریم کے سوروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، مکی اور مدنی، لیکن ویسے آپ دیکھیے جو عام آدمی کے ذہن میں خیال ہے اس کے اعتبار سے تو تقسیم میں اور کچھ نام بھی آنے چاہیے، ایک مکی سورہ ہونا چاہیے، ایک مدنی ہونا چاہیے، ایک طائفی ہونا چاہیے، غدیری ہونا چاہیے، مختلف علاقوں، مگر جیسا کہ میں نے واضح کر دیا کہ اس کا تعلق جغرافیہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق پیغمبر کے قیام گاہ سے۔ سورہ معارج دشمنان اہل بیت اور غدیر خود کے واقعے کے منکرین کا یہ اعتراض ہے کہ اگر حارث کا واقعہ درست تو یہ کیسے ہو گیا کہ جو آیتیں قرآن میں آئی وہ مکی آیتیں، کیونکہ سورہ معارج مکی۔ ایک جواب تو میں نے یہ دے دیا کہ اگر اس واقعے کو ہم تاریخ سے کھرچ کے نکال بھی دیں تو اصل واقعے پہ کیا فرق پڑا، اور دوسرا یہ کہ کئی جگہ پہ آیتیں تکرار کے ساتھ بھی آئیں، پہلے نازل ہوئی بعد میں کسی مسئلے سے دوبارہ نازل، مگر اصلی اور تیسرا جواب وہ یہ کہ بہت چھوٹے چھوٹے جو سورے 3 4 آیتوں وہ تو اکٹھا نازل ہوئے، لیکن جو سورے ذرا سے بڑے ان کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کہ پورا سورہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا۔ جو بہت بڑے بڑے سورے ان کی تو بات ہی چھوڑی،
سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل ہوئے. تو ایسا بھی ہو چکا کہ ایک سورے کا ایک حصہ مکی ہے اور ایک حصہ مدنی. ایسا بھی ہو چکا ہے سورہ مکے میں نازل ہونا شروع ہو گئے، لیکن مکے میں پورا سورہ نہیں آیا، سورے کا باقی حصہ مدینے میں آیا. اب اس سورے ہم اس لیے مکی لکھیں گے کہ جب شروع ہوا تھا نازل ہونا تو مکے میں، مکمل ہوا تھا مدینے، تو لکھا جائے گا یہ مکی، مگر اس کی کچھ آیتیں مکی ہیں کچھ مدنی. اور کم سے کم 18 مثالیں اس حوالے سے ایسی ہیں کہ نوکے زبان پر، اور اگر ریسرچ کی جائے تو اور بھی کئی سورے نکل آئیں. 18 مثالوں کا مطلب یہ کہ 18 تو ایسے سورے آسانی کے ساتھ بتائے جا سکتے ہیں کہ جو مکی ہے مگر اس کی کچھ آیتیں مدنی، جس میں 17 کی مثال یہ کہ سورہ مکی ہے آیت مدنی، اور 18واں جو میرے ذہن میں آیا وہ الٹا، اس کے اندر پورا سورہ مدنی ہے، ایک آیت مکی. یہ بھی اس لیے فوراً ذہن میں آ گیا کہ ابھی شب معراج اور عید مبعث یہ ساری تقریریں کر کے ہم بھی فارغ ہوئے اور تقریریں سن کے آپ بھی فارغ ہوئے. سورہ بقرہ مدنی سورہ کوئی شک ہی نہیں، مگر اس کی آخری آیت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. تقریباً ہر تفسیر میں ہے کہ یہ شب معراج کی آیت، اور معراج کا واقعہ مکی واقعہ ہے، مدنی واقعہ نہیں، یہ بھی طے شدہ بات. چنانچہ سورہ بقرہ اگرچہ وہاں الٹی مثال، سورہ بقرہ کا نام مدنی ہے، اس میں ایک آیت مکی مل گئی، لیکن اس کے علاوہ قرآن میں 17 مثالیں تو بالکل واضح ہیں کہ سورہ مکی ہے آیت مدنی. مثلاً 10واں سورہ سورہ یونس مکی سورہ مگر کئی آیتیں اس میں مدنی. مثلاً 11واں سورہ سورہ رعد سورہ ہود مکی سورہ کئی آیتیں مدنی. مثلاً 13واں سورہ سورہ رعد مکی سورہ کئی آیتیں اس میں مدنی. مثلاً یہی سورہ معراج سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام پورا سورہ مکی ہے جو کہ معراج کے حوالے سے، مگر 2 آیتیں اس کے اندر مدنی. اس کے فوراً بعد کا سورہ کہف جو بازار کوفہ میں میرے مولا نے نوک نیزہ سے سنایا، پورا سورہ مکی نازل ہی اس لیے ہوا کہ مکے والوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو رسول کہتے ہو، تو بتاؤ کہ ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے لیے کون سی دیوار بنائی، اور یہ بتاؤ کہ موسیٰ نے کس نبی کی شاگردی اختیار کی، اور یہ بتاؤ کہ یہ اصحاب کہف کون لوگ. پورا سورہ ہی اس سوال کی وجہ سے نازل ہوا مکی سورہ، مگر ایک آیت اس سورے کے اندر مدنی. سورہ مریم جو نہ صرف یہ کہ مکی ہے بلکہ کتنا پرانا، کہ جب پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی اور نجاشی کے دربار مسلمان پہنچے تھے، بالکل شروع اسلام کا واقعہ، تو کفار مکہ نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا اور یہی اعتراض تو کیا کہ اے حبشہ کے بادشاہ نجاشی تم ہو عیسائی، اور یہ وہ نبی ہے جو کہتا ہے کہ عیسیٰ کی نبوت ختم ہو گئی، میں اس کے بعد آیا، اور تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو اور یہ عیسیٰ کو خدا کا بندہ کہتے. تو جناب جعفر طیار اس وقت نجاشی کی فرمائش کہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ کی ماں کے بارے میں، سورہ مریم کی تلاوت کی، اور کیا اثر ہوا تھا نجاشی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا تھا یہی حق ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو ہماری کتابوں میں لکھی. تو سورہ مریم پورا واقعہ ہی نہ صرف یہ کہ مکے کا بلکہ بالکل شروع اسلام کا، مگر دیکھ لیجیے اس میں وہ آئے جو پل صراط کے بارے میں، وہ مدنی آیت. ایک آیت ہے نا اسی سورہ مریم کہ کوئی آدمی ایسا نہیں الا کانا وارد ہو مگر یہ کہ اسے پل صراط سے نہ گزرنا پڑے، وہ مدنی آیت. پل صراط کا مسئلہ ہی مدینے کا مسئلہ، اور یہ آیت یعنی یہ مسئلے سے ہٹ کر بھی تمام تفاسیر میں لکھا یہ آیت مدنی. سورہ حج مکی سورہ، اس کی 10 آیت، ایک بھی نہیں 10 آیتیں مدنی. سورہ فرقان مکی سورہ، کتنی ہی آیتیں سورہ فرقان کے اندر مدنی. 25واں سورہ، 27واں سورہ نمل چوٹی والا سورہ مکی سورہ ہے مگر آیتیں اس میں مدنی. 28ویں سورے کی تو مشہور آیت، پورا 28واں سورہ مکی سورہ قصص، مگر وہ مشہور آیت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جو ہم لوگ سفر پہ جانے والے مسافر کے کان میں پڑھتے ہیں. یہ والی آیت کہ اے رسول جس نے تجھ پہ قرآن نازل کی وہی تجھے واپس مکے پلٹائے گا. یہ والی آیت مدنی آیت، جبکہ پورا سورہ مکی. سورہ عنکبوت تیار ہو رہے ہیں نا آپ لوگ، اس لیے کہ شعبان کا مہینہ گویا
ایک گھنٹی بج رہی ہے کہ رمضان آنے والا، اور رمضان کی شب قدر میں آپ سورہ عنکبوت پڑھتے ہیں، پورا مکی ہے، شروع کی 2-3 آیتیں مدنی، سلسلہ تو آگے بڑھائیے، پتہ نہیں کتنی آیتیں آ جائیں۔ سورہ قمر 53واں سورہ مکی، 2 آیتیں مدنی، حتیٰ یہ کہ 56واں سورہ واقعہ مکی، 1 آیت مدنی، 74واں سورہ مدثر، جسے 27 رجب کی ہر محفل میں سرنامہ کلام بناتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر حکم ہے کہ اے رسول یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اب کھڑے ہو کے تبلیغ رسالت شروع کرو۔ اور یہ واقعہ 27 رجب کا تھا، اور آج 30 رجب کا دن ختم ہوا، 3 دن پہلے، پورا سورہ مکی، کیسا مکی؟ یہ سورہ مریم سے بھی زیادہ مکی، یعنی یہ قرآن کریم کی دوسری وحی، یہ اقرأ باسم ربک الذی کے بعد یہ سورہ رہا، دوسری وحی، اور دوسری کے لفظ سے دھوکہ نہ کھائیے، دوسری کے لفظ سے کیا دھوکہ ہو کہ ایک دن پہلا سورہ نازل ہوا، کم سے کم 1 دن کے بعد دوسرا آئے گا، نہیں، اقرأ باسم ربک الذی پہلی آیت، 2 گھنٹے کے بعد مدثر آ گئے، تو یہ کہیے کہ سورہ مدثر تو پہلے دن کا سورہ، مگر آیت اس کے اندر مدنی آ گئی۔ سورہ مطففین پہلی ہی آیت کے نام توڑ میں کمی نہ کرو، مدنی ہے، باقی پورا سورہ مکی، جو کہ 30ویں پارے کا سورہ ہے، 30ویں پارے میں ہر سورہ مکی۔ سورہ واللیل پورا سورہ مکی ہے، پہلی آیت مدنی۔ غرض یہ کہ ذرا سا میں اپنے ٹریک کے موضوع سے ہٹ گئے، لیکن کیونکہ اصل مسئلہ یہ کہ یہ جو ایک اعتراض بنا دیا گیا، کیونکہ اس اعتراض کا تعلق خالی غدیر خم سے نہیں، میں نے پچھلے ہفتے مثال دی تھی نا، آیہ مودت کے حوالے سے بھی دشمن یہی اعتراض کرے گا، سورہ کہر کے شان نزول کے حوالے سے بھی یہی اعتراض کرے گا کہ جن چیزوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہم سے کہے گا، یہ سارے واقعات مدینے کے ہیں، مگر جن سوروں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ مکے میں نازل ہو گئے، اس لیے اصول آپ کے سامنے آ جائے کہ اول تو پہلے 2 جواب، تیسری بات یہ کہ اگر کسی سورے کا مکی ہونا ثابت بھی ہو جائے یہ ایک الگ بات ہے، اور یہ ثابت ہو کہ اس کی ہر آیت مکی ہے الگ بات ہے۔ حتیٰ 30ویں پارے کی میں نے 2 مثالیں دی، جس کے سورے چھوٹے چھوٹے، سورہ واللیل کتنا جتنا عید کی نماز کا سورہ ہوتا، عشاء کی نماز میں سورہ لیل پڑھنا مستحب، خاص سورہ لیل نہیں، جملہ جو آیا وہ آیا کہ سورہ لیل اور اس سائز کے جو سورے وہ نماز عشاء میں پڑھنا مستحب، تو یہ سورہ ایسا کہ بیک وقت نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، بہت لمبا نہیں، اس تک کے اندر کچھ آیتیں مکی آ گئی، کچھ مدنی، تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ اعتراض چاہے مودت کے مسئلے پر ہو، اہل بیت کی منت اور روٹیاں دینے کے مسئلے پر ہو، یا غدیر خم کے مسئلے پر، کیونکہ آیت جس سورے میں اس سورے پر ہیڈنگ لگی ہے کہ یہ مکی ہے، تو یہ اعتراض اس وقت صحیح ہوتا جب وہ اصول بن جاتا کہ اگر سورہ مکی ہے تو ہر آیت مکی ہوگی، مگر کیونکہ یہ اصول ہی اسلام میں ثابت نہیں، بلکہ اس سے الٹ ثابت کہ سورہ مکی ہوتا ہے آیت مدنی نکل آتی، سورہ مدنی ہوتا ہے بقرہ آیت مکی نکل آتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا۔ تو خیر اب یہ ایک مرحلہ تھا جہاں پر ہم دشمنوں کے اعتراض کی وجہ سے الجھ گئے، لیکن کیونکہ یہ بڑا علمی اعتراض مانا جاتا، آپ کے چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اب تک کوئی ایسا نہیں ٹکرایا، اس لیے آپ ہکا بکا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات ہو کیا رہی، اتنا بڑھا چڑھا کے اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا، لیکن جنہیں پتا کہ اس نقطے کی مدد کیسے اچھے بھلے مومنین کو گھما دیا جاتا کہ وہ بھی کہتا ہے بات تو صحیح کہ جب سورے پہ مکی لکھا اور واقعہ مدینے کا ہے تو اس کا مطلب ضرور کسی نے یہ روایت غلط بنا دی یا ہمارے بزرگوں اور علماء نے آج تک ہم کو دھوکے میں رکھا، لیکن اب آئیے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک ایسی چھوٹی سی بات عرض کروں جو سیرت رسول سے تو بظاہر کوئی ربط نہیں رکھتی، بظاہر، جبکہ اصل میں تو اس کا سب سے بڑا ربط ہے، بظاہر کوئی ربط نہیں، لیکن غدیر کے واقعے سے اس کا ایک ربط ہے، وہ کیا ہے؟ موقع سے فائدہ اٹھاؤں کہ جب غدیر کی بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک روایت ہمارے علماء اور مراجع کے نزدیک بہت ضعیف ہے، چنانچہ اس روایت پر آپ اپنا زیادہ وقت نہ لگائیں۔ اب میں آگے بڑھ جاؤں؟ نہیں، کیسے آگے بڑھوں؟ میں نے سمجھاؤں تو میں نے کہا کیا، ابھی تک بات ہو رہی ان لوگوں جو اتنے جلے سنے بیٹھے حق سے اور اہل بیت سے کہ جہاں اہل بیت کی کوئی بات آئی ان کو کوئی نہ کوئی تو اعتراض کر دینا ہے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، چنانچہ اور کچھ نہ سوجا تو یہی اعتراض کر دیا کہ حارث کا واقعہ تو مدنی ہے، سورہ مکی۔ اب آئیے بالکل ان کے الٹ بات، ایسے محبان اہل بیت اور دوستداران اہل بیت جن کے لیے ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو رہا ہے کہ غدیر کا اعلان ہوا تو آخر یہ اعلان اب تک پورا کیوں نہیں ہو رہا،
جو نہیں آ جاتا وہ جو غدیر کے اعلان پر واقعا عمل کر کے دکھائے۔ اب آئیے عقیدت مند اور ایسے عقیدت مند، کون عقیدت مند؟ جو غدیر کے اعلان کو بھی اور پیغمبر کی رسالت کو مکمل کرنے کے لیے آنے والے جانشین رسول و جانشین علی کا انتظار کر رہے ہیں۔ رات بھی پہلی شعبان کی رات ہے، شعبان کا مہینہ اتانے والے امام کا مہینہ، وہ اتنی محبت، دیکھیے یہ ان کی دشمنی تھی جو اتنی زیادہ تھی کہ عقل پہ پردے پڑ گئے، اور وہ ان کی محبت ہے جو اتنی زیادہ ہے کہ محبت کی وجہ سے عقل پہ پردے پڑ گئے۔ محبت کرنے والا بھی کبھی اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ غدیر کے خطبے میں آپ نے دیکھا کہ جتنی مرتبہ مولا کے حوالے سے اعلان ہوا، مولا کی اولاد میں آنے والے امام کا بھی تقریباً تذکرہ کیا گیا، اور یقیناً وہی آنے والا امام غدیر کو بھی مکمل کرے گا جو پیغمبر کی خواہش تھی کہ ولایت اہل بیت کو ملے، اور وہی آنے والا رسول کی رسالت کو بھی مکمل کرے گا جو خدا کی خواہش سے لے جز ہیرہ علی الدین کلہ، میرے حبیب کا دین ساری دنیا پہ چھا جائے۔ یہ دونوں خواہشات آنے والا امام پورا کر رہا ہے، لیکن وہ کب آ رہا؟ یہ مسئلہ وہ کہ جس کے بارے میں نہ صرف اب دیکھیے کتنی مناسبتیں جمع ہوئی، غدیر سے بھی ربط، 15 شعبان یعنی شعبان کے مہینے سے بھی ربط، اور جو آخری نقطہ آیا کہ کبھی دھوکر کھاتا ہے دشمن اپنی دشمنی میں اور کبھی محب اپنی محبت۔ تو اب جو لوگ آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں کون ہے؟ وہ سارے غدیر، جو غدیر کو مانتا، مگر ان میں سے کچھ لوگ اس جملے کی پابندی کر رہے ہیں۔ کون سا جملہ؟ کہ آنے والے امام کا انتظار بھی کرو، آنے والے امام کے لیے دعا بھی مانگو، آنے والے امام کے لیے ندبہ بھی کرو، یعنی تڑپو رو، مگر یہ حماقت نہ کر کہ حالانکہ المستعجل ہو، امام کے بارے میں جلد بازی نہ کر، جو امام کے بارے میں جلد بازی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے، جلد بازی نہ کر، دعا، انتظار، تڑپنا، تیاری کرنا، تیار ہو کے بیٹھنا، وہ سب اپنی جگہ، جلد بازی نہ کرنا۔ جلد بازی بعض اوقات حق کو باطل میں بدل دیتی ہے۔ اب دیکھیے اگر اخلاقیات کے طرف سے ہم چلیں تو بہت ہی واضح مثال ہے، مولا کے 2 درہم کی رسی خریدنے کا واقعہ، گھوڑا نگرانی میں دیکھے گئے، وہ آدمی نے موقع سے فائدہ اٹھایا، لگام اتار کے بیچ ڈالی، مولا اسے 2 درہم ویسے ہی دینے والے تھے کہ اس نے خدمت کی، وہی لگام بازار میں ایک دکان سے مل گئی 2 درہم۔ مولا کا جملہ تھا کہ دیکھو آج اللہ نے اس کی تقدیر میں 2 درہم لکھ دی ہے، جلد بازی کی وجہ سے جو حلال سے آ رہا تھا وہ حرام میں بدل گیا۔ یہی ظہور کے بارے میں بھی اصول ہے، فارمولہ یہی، اللہ نے جب لکھا کبھی امام آئیں، تمہاری جلد بازی سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، نقصان یہ ہو سکتا کہ صحیح امام کے بدلے سے جائیے آخری مسجد سیرت رسول چل رہی، اور اس سیرت رسول کا بہت ہی نازک مرحلہ آ گیا۔ وزیر خون کا اعلان کیا ہو گیا؟ صاحبان ایمان کے چہرے کھل گئے اور صاحبان نفاق کے سینوں پہ سانپ لوٹ گئے۔ چنانچہ فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول کو مدینے پہنچنے ہی نہ دیا جائے اور اس سے پہلے شہید کر دیا جائے، اور اس کے لیے بہترین موقع اس لیے مل گئے کہ غدیر خم کے میدان سے آگے بڑھی اور مدینے کے راستے میں چلیے تو کچھ آگے جا کے پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا، خصوصاً سن 1984 تک جو مکہ مدینہ کی سڑک تھی اس میں تو یہ پہاڑ بہت نمایاں نظر آتے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ پہاڑ بہت نمایاں، وہ علاقہ کسی پر چھپ کر حملہ کرنے کے لیے بہترین علاقہ۔ بلکہ 4 تقریر پہلے آپ نے سنا کہ پروگرام تو بنا لیا گیا تھا مکے میں ہی پیغمبر کو شہید کرنے کا، مگر کیوں کھلا علاقہ وہاں ممکن نہیں، تو طے کیا گیا کہ جب رسول مدینے سے کچھ پہلے پہاڑیوں کے راستے سے گزریں گے وہاں شہید کیا جائے گا۔ گھر کے ان لوگوں کے توقع کے خلاف یہ اعلان ہم نے یہاں پہ اس وقت پیغمبر کی مروت تو نہیں، پیغمبر کی وجہ سے بیعت تو کر سکتے، مدینے جاتے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے بیعت توڑنا، مگر جب تک رسول زندہ رہیں گے بڑا مشکل، چنانچہ پیغمبر کو مدینے نہ پہنچنے گے۔ یہاں پر حضرت حذیفہ الیمانی وہ عظیم شہادت لے کے آئے جس کی وجہ سے ایک تو ان کا لقب بنا اور ایک حضرت عمر کی عادت بنی۔ حضرت حذیفہ الیمانی پیغمبر کے اہم ترین صحابیوں میں ہیں، ان کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ،
پیغمبر کے راز رکھنے والے کسی واقعے کی وجہ سے، جو آپ مجلسوں میں بھی سنتے ہیں، اس لیے ذرا میں آرام سے اس کو بیان کر دوں. جو واقعہ مشہور ہوتا ہے اس میں ایک آسانی مجھے یہ ہوتی کہ تفصیلات کی ضرورت نہیں رہتی. اور یہی وجہ کہ ساری زندگی تمام علماء اسلام شیعہ اور سنی متفق کہ حضرت عمر جب کسی صحابی رسول کا انتقال ہوتا تھا پہلے حضرت حذیفۃ الیمانی کو دیکھتے وہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر حذیفۃ الیمانی نہیں پڑھیں گے حضرت عمر بھی نہیں جائیں. کیوں؟ اس واقعے کی وجہ سے. واقعہ مشہور ہے اس لیے ذرا جلدی جلدی بیان ہو جائے. اب یہ قافلہ غدیر خم کے میدان سے آگے بڑھا اور آگے بڑھا تو سوٹ سے آگے بڑھا غدیر خم جنکشن. یہاں پہ قافلہ روکنے کی دو وجوہات میں سے دوسری وجہ یہی کہ یہاں کے بعد ہر علاقے کا راستہ الگ ہو رہا تھا. شام والے اپنے راستے پہ جا رہے تھے، بحرین والے اپنے راستے پہ جا رہے تھے، یمن والے اپنے راستے پہ جا رہے تھے، نجد والے اپنے راستے پہ جا رہے تھے. اور فقط اتنا قافلہ بچ رہا تھا جو مدینے سے چلا تھا. غدیر خم میں 1,25,000 آدمی ہیں تقریباً، مدینے سے آنے والے مشکل سے 20,000. تو 1,00,000 ادھر ادھر چلے گا، یہ 20,000 کا قافلہ چلا. ابھی چند دن تو یہ قافلہ سیدھا چلا کیونکہ راستہ ہموار. ایک دن پیغمبر نے حذیفۃ الیمانی کو بلایا اور کہا کہ کیونکہ مدینے جلدی پہنچنا، یہ پہلے تفصیل آ گئی کہ کیوں. بہرحال پیغمبر کو مدینے جلدی پہنچنا، چنانچہ رات کو بھی اکثر پیغمبر سفر کرتے اور دن کو بھی آرام کرتے تھے. دوپہر کے اس وقت جو ویسے لو اور گرمی کا سخت ترین موسم ہوتا، گھر کے مارچ کے مہینے میں اتنی لو نہیں چلتی، پھر بھی پہاڑی علاقہ کپتا. پیغمبر نے کہا کہ ہے حذیفہ آگے گھاٹیاں شروع ہو رہی ہیں، دونوں طرف پہاڑ ہیں، درمیان میں سے راستہ، اور اس میں پورے راستے کی مشکل ترین گھاٹیاں سے، تو ہم اس کو راتوں رات طے کر لیں گے تاکہ دن کی روشنی میں یہاں پریشانی نہ ہو. آج تم میرے ساتھ رہو گے اور عمار یاسر کو بلا کے لاؤ. جب عمار یاسر آ گئے تو پیغمبر نے فرمایا کہ عمار میرے اونٹ کو آگے سے تم سنبھالو اور اس کی بہار پکڑ کے چلو، اور حذیفہ میرے پیچھے آ کے تم بیٹھو. دونوں طرف سے آج بھی اگر کسی سربراہ مملکت کی گاڑی جاتی تو اسکواڈ کی گاڑی ایک آگے جاتی ہے پیچھے آتی ہے. پیغمبر نے عمار کو آگے رکھا، حذیفہ کو پیچھے رکھا. ادھر حذیفۃ الیمانی کہتے کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایک صاحب ایک ٹین کا ڈبہ لے کر گھوم رہے تھے اس علاقے میں. بعد میں پتا چلا کہ ٹین کے ڈبے میں کنکر بھرے گئے اور مقصد یہ تھا کہ رات کا اندھیرا ہوگا. کھلے علاقے کا اندھیرا تو پھر بھی اونٹ برداشت کر لے کیونکہ صحرا کا جہاز، صحرا کھلا علاقہ چاروں طرف ریتی ہے، پہاڑیوں کے درمیان اندھیرے کے بیچ میں آدھی رات. تاریخ بھی ذی الحجہ کے مہینے کی 20 سے آگے نکل چکی ہے جو چاند چھپ جاتا. چنانچہ یہ جو کنکر بھرے گئے تین کے ڈبے میں اس کا ایک مقصد تھا اور وہ مقصد ابھی سامنے آیا کہ اس طرح سے یہ قافلہ چلا. حذیفہ کہتے جب اس گھاٹیوں کے درمیان پہنچے تو اتنا اندھیرا ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ، دونوں طرف پہاڑ اور اندھیرا بڑھ گیا. عین اس موقع پر اونٹ کے پیر کے نیچے کوئی چیز ایسی پھینکی کہ ٹن 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 ایک ایسی آواز آئی کہ اونٹ جو تھا گھبرا گیا، بے قابو ہو گئے اور وہ بے قابو ہو کے بھاگ رہا ہے. اور ہمارے یاسر کہہ رہے اللہ کے رسول میری ہر ممکن کوشش اور ہر ممکن طاقت کے باوجود یہ اونٹ رک نہیں رہا. ہمارے یاسر کی عمر اس وقت کتنی؟ تقریباً اس وقت ہمارے یاسر کی عمر 75 اور 80 سال کے درمیان. ہمارے بہت ساری صحابی جب صفین میں شہید ہوئے تو 110 سال کی ان کی عمر ہے. عمار کہتے ہیں اونٹ مجھ سے نہیں روک رہا. اگر کہ یہ ایک الگ تقریر کا عنوان بنے گا پیغمبر کے وہ معجزات جن کا تعلق جانوروں سے، مگر یہاں بھی پیش آیا کہ پیغمبر ایک بار اونٹ سے ایسی بات چیت کی کہ اونٹ بھی عربی بولنے لگا اور پیغمبر نے کہا گھبرا مت، پریشان نہ ہو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا پائے. اور اونٹ نے پھر پلٹ کے جواب دیا. کیوں؟ یہ الگ سے واقعہ آنے والا ہے معجزات میں، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اور ایک بات پیغمبر نے مجھ سے کہا کہ حذیفۃ الیمانی، اے حذیفہ، یمانی تو نہیں کہا، اے حذیفہ کیا تمہیں پتا ہے کہ کیا واقعہ ہوا؟ اچھا حذیفہ تو پیغمبر کی پیٹھ سے اپنا سینہ ملا کے اس طرح بیٹھے کہ پیچھے سے کوئی کنکر بھی مارے تو پیغمبر سے نہ لگے. عمار اور پیغمبر میں فاصلہ کیونکہ عمار زمین پر پیدل چل رہے اونٹ کے آگے آگے. تو پیغمبر نے حذیفہ کو اپنے راز میں شریک کیا. واقعہ اتنا مشہور ہے کہ اتنا کہتے ہوئے بھی مجھے عجیب لگ رہا، لیکن کیا کروں، اتنا تو کہنا پڑ رہا. اے حذیفہ پتہ ہے کہ کیا ہوا؟ دو مشہور منافقین
انہوں نے یہ چاہا کہ اونٹ کو اس طرح سے بھڑکا دیں کہ اونٹ مجھے گرا دے اور اونٹ کے پیروں تلے مارا جاؤں یا ویسے ہی گر کے مارا جاؤں، اور ایک شہرت ہو جائے کہ پیغمبر حادثاتی موت میں شہید ہو گئے۔ طریقہ یہ بھی ہوتا، دنیا نے ہر چیز سیکھی نہیں لوگوں سے، کبھی کسی کا جہاز گر جاتا ہے، کبھی کسی کی موٹر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جیپ کا حادثہ ہوتا۔ صدام نے تو ٹرالر کے حادثے میں اتنے علماء شہید کروائے، اس سلسلہ ایسی کہا سارا منصوبہ وہیں سے ہے، سب کی اساس وہی لوگ، کہا یہ ان کا ارادہ تھا۔ اور یہ لوگ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ 12 اور آدمی، 14۔ دیکھیے 14 کا عدد بڑا مقدس بھی ہے اور 14 کا عدد ایسا بھی ہے۔ جو میں نے شروع میں کہا تھا اسی فرات کے کنارے حسین شہید ہوئے، وہیں ابن زیاد واصل جہنم خیر، تو کہا کہ یہ 12 اور بھی، کیا میں تمہیں ان کے نام نہ بتاؤں؟ حذیفہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے۔ پیغمبر نے 14 کے 14 نام بتائے۔ حذیفہ نام سنتے جا رہے ہیں، لیکن 3-4 نام سنے تو حذیفہ ایک دم چوک، پیغمبر سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، دل ہی دل میں کہنے لگے کہ پیغمبر کی بات میں شک بھی نہیں مگر یقین بھی نہیں آ رہا۔ یہ والے آدمی اور پیغمبر کی ہلاکت کا اس میں حصہ لے ہو ہی نہیں سکتا، ضرور کوئی دھوکہ اور غلط فہمی ہو رہی ہے۔ جیسے ہی حذیفہ کے دل میں یہ خیال آئے، پیغمبر مسکرائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وسواس آنا اسلام میں حرام نہیں، وہ ایک منزل آتی ہو تو مولا ہی کے پاس ہے کہ لو کچھ بل خدا بیٹا سارے فرضے بھی ادا کی جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ تو اس منزل پہ نہیں، ہم اور آپ تو کیا حذیفہ بھی نہیں، ابو ذر بھی نہیں، فقط سلمان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا اسٹیٹس اتنا ہائی کس لیے ہے۔ تو حذیفہ کے دل میں خیال آئے، شک نہیں ہے لیکن باتیں دل یقین بھی نہیں کرتا، گھبرا کے سوچا کہ یہ لوگ اور قتل رسول میں اس طرح سے حصہ۔ پیغمبر نے کہا حذیفہ تم کیا سوچ رہے، بہت تو دکھا بھی دوں اس لیے کہ 14 کے 14 اپنے اس منصوبے کا نتیجہ دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے کہ کس طرح اونٹ بھاگے گا، رسول کو گرایا جائے گا۔ پھر میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پہاڑیوں کے دونوں طرف سے ہی جا رہا، چنانچہ اونٹ اگر ایک بار جھٹکا دے تو ضرورت بھی نہیں اونٹ کو کچلنے کی، دائیں بائیں کی دیواروں سے جا میں ٹکرا کے گرے گا پہاڑیوں میں تو شہید ہونا یقینی۔ پیغمبر نے کہا دیکھو انہیں پہاڑیوں کے اوپر، اب کوہ ہمالیہ یا کیٹو یا ماؤنٹ ایوریسٹ والی پہاڑیاں نہیں ہیں، سیدھے سے ہیں جو عرب میں ہوتے۔ ایک بار حذیفہ نے اوپر دیکھا مگر اندھیرا تو اتنا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، پروردگار نے آسمان پہ بجلی چمکائی اور اتنی دیر یہ بجلی چمکی رہی کہ ایک ایک چہرہ نظر آ گیا حذیفہ کو۔ پیغمبر نے نام بتائے، خدا نے چہرے دکھائے، اور اس کے بعد یہ قافلہ 3 آدمیوں کا، عمار آگے ہیں، حذیفہ پیچھے ہیں، رسول درمیان میں، اور یہ قافلہ اس کھاتی سے نکل آیا۔ فجر کا وقت ہو رہا، اللہ کے رسول وضو کے لیے قافلے کو روکتے ہیں۔ اب ادھر وہ 14 دیکھا کہ اللہ کے رسول بخیر و عافیت باہر آ گئے تو اب گھبرا، چنانچہ انہوں نے اپنی ایک ہنگامی میٹنگ کرنا چاہیے۔ اچھا میٹنگ میں سب کو تو بلانا ضروری نہیں، ادھر پیغمبر کے علم میں پہلے سے اب میں بہت زیادہ واقعات کو روک کر کہیں الفاظ کو بدل کے کہیں مفہوم تک کو بدل کے پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ پیغمبر نے وضو کے فوراً بعد نماز شروع کرانے سے پہلے ایک اعلان کروا دیا کہ آج کا دن ایسا دن کہ جب تک یہ قافلہ حرکت میں نہ آئے 2 آدمی کہیں پر اکیلے جمع نہ ہو، سب الگ الگ رہیں یا ایک ساتھ مل کے رہیں۔ کسی کی سمجھ میں اس حکم کی علت نہیں آ رہی مگر حکم رسول کا، خبردار 2 آدمی بھی کہیں ایک ساتھ نہ رہے۔ لیکن 2 ایسے بے چین تھے کہ یہ حکم رسول ماننا مشکل ہو رہا، سوچا ذرا پہاڑی علاقہ اور یہ کہ فجر کا وقت اندھیرا بھی ہے، لوگ بھی نیند کے عالم میں، کونے میں گئے اور ایک اور آپ نے ساتھی کو بلایا اور میٹنگ کر دی۔ پیغمبر نے خاص ایک آدمی کو بھجوایا، نہیں پیغمبر نے نہیں بھجوایا، حذیفہ کہتے میرا غلام صالح، وہ ادھر سے نکلا، غلام حذیفہ کا ہے مگر دشمنی اہل بیت میں ان سے بھی زیادہ تھا، کہتے عجیب میرا غلام تھا، انتہائی سخت دشمن اہل بیت، غلام تھا تو غلام کو ایسا رکھنے میں کوئی حرج نہیں، وہ ادھر چلا گیا۔ وہ گیا تو اس نے دیکھا حکم رسول کے خلاف ایک جگہ پہ میٹنگ ہو رہی، وہ پہنچ گیا، کہا کہ یہ بتاؤ کیا ہو رہا، ورنہ میں جا کے ابھی رسول کو اطلاع دوں گا کہ آپ نے منع کیا ہے اور منع کرتے ہی یہ منظر سامنے آ گئے۔ کہا کہ نہیں جا کے بتا دوں، یہ تو معلوم ہے نا کہ ہم تو کس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں رسول کے سامنے، تو جا کے بتا دوں، ہم راز میں شریک نہیں کریں گے۔ حذیفہ کہتے میرے غلام نے کہا کہ اس کے کان کھڑے ہو،
کہا کہ کیوں شریک نہیں کرو گے؟ کون سا ایسا راز؟ کہا یہ بتاؤ ابھی غدیر خم میں تم تھے نا، تمہارے دل پہ کیا گزری؟ صرف یہ بتاؤ۔ کہا کہ میں اس وقت سوچ رہا تھا کاش زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں پھنس جاؤں، مگر مجھے علی کے ہاتھ سے ہاتھ نہ رکھنا پڑے، کاش کوئی آسمانی بجلی کر گرے اور مجھے جلا کے راکھ کر، مگر مجھے علی کی بیعت نہ کرنا پڑے۔ ان لوگوں نے پوچھا یہ خیال کیوں آ رہا؟ وہاں تو لوگ قصیدے پڑھ رہے تھے جوش و خروش میں۔ کہا تمہیں نہیں پتا کہ اتنی دشمنی اور بغض ہے مجھے ذات علی کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی علی کا نام میرے سامنے گزاریے کہ مجھے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا پڑے۔ کہا پھر تم اس قابل ہو کہ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہو، بیٹھو۔ اور یہ کہہ کر کہا کہ یہ منصوبہ ہمارا کہ اب سے جو ہو گیا سو ہو گئے، مدینے پہنچتے ہی ہمیں کیا کرنا، اور ہم نے یہ طے کیا کہ مدینے پہنچتے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سب تحریر میں لکھ کے دستخط کروانا۔ حذیفہ کے غلام سالم بھی اس میں شریک ہو، مگر کسی نے جا کے رسول کو خبر دے دی کہ اللہ کے رسول آپ نے منع کیا ہے اور آج ہی یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ پیغمبر نے بلایا، کہا بھائی کیا ہو رہا؟ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ تم 3-4 آدمی قافلے سے الگ۔ کہا غلط سنا، کسی نے چغلی کھائی ہے، تہمت لگائی ہے، ہم اور آپ کے حکم کے خلاف ورزی کر، ہم تو وہ ہیں کہ آپ کے پسینے کی جگہ خون بہا دیں، آپ کے نام پہ مر جائے۔ پیغمبر نے کہا کچھ نہیں کیا، جاؤ تم جاؤ چلے گئے، جو تم سے پوچھا گیا یہ تو نہیں تھا، مفہوم یہ تھا چلو اس پر بھی معذرت۔ حذیفہ گھبرا کے کہتے اللہ کے رسول ہر چیز تصویر شدہ موجود، رات کو ان کو وہاں بھی دیکھا گیا دین کی میٹنگ اور آپ نے چھوڑ دی۔ کہا اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ جب تک محمد کمزور تو ہر ایک کو برداشت کیا، دشمنوں کو ملا دیا، منافقوں کو ساتھ رکھا، اور جب طاقت اور حکومت آ گئی تو پرانے آدمیوں کو چن چن کے ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک چاہیے واجب القتل، لیکن یہ تہمت اور الزام مجھ پہ نہیں آنا چاہیے کہ دنیا کے ہر انقلاب اور دنیا کے ہر علاقے کا دستور ہے وجود اسلامی انقلاب کہ جب بھی نیا نظام آتا پرانے لوگوں کو چن چن کے مارا جاتا، یہی نہیں اپنے ساتھیوں کا بھی خاتمہ کیا جاتا۔ پیغمبر نے کہا میں یہ تہمت نہیں لگوانا چاہتا ہوں۔ حذیفہ کہتے کہ اس کے بعد سے میرا طریقہ بدل کہ جب بھی 14 میں سے کسی کا انتقال ہوا میں ان کے جنازے میں کبھی نہ گیا۔ مدینے میں اکثر لوگ پوچھتے تھے نام تو بتاؤ، لیکن رسول کا راز تھا میں نے چھپا کے رکھا۔ البتہ حضرت عمر اس انداز سے پہچان لیتے تھے کہ حذیفہ کو کس کس کے نام بتائے جائیں کہ جہاں حذیفہ جنازے میں نہ جائیں وہ بھی نہیں جاتے۔ اب ہوا کیا؟ حذیفہ کی روایت پر آج کی تقریر ختم کرنا۔ حذیفہ کہتے ہوا کہ پھر یہ لوگ مدینے پہنچ گئے اور جو 14 آدمی تھے انہوں نے اپنا حلقہ بڑھا کے 4000 تک پہنچا دیا۔ باقاعدہ کنوینسنگ ہوئی مدینے کے اندر، اور ایک معاہدہ لکھا گیا جو حیات القلوب کی جلد 2 اردو ترجمے کے صفحہ نمبر 825، 826 اور 827 پر ہے۔ حیات القلوب کا صفحہ فل اسکیپ سائز کا صفحہ ہوتا، اس کے 3 صفحوں پہ یہ معاہدہ لکھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا اور ختم کس میں ہو رہا؟ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا وآلہ اجمعین۔ جملہ یہ آخری، اس کے بعد 14 کے دستخط اور مہر۔ حذیفہ سے پوچھا گیا اے حذیفہ کیا تم وہاں پہ تھے؟ نہیں تھا۔ تمہارا غلام تھا؟ تھا۔ کیا غلام نے آ کے یہ خبر بتائی؟ تھا نہیں بتا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ 14 نے حلف بھی اٹھایا تھا کہ اس کے بارے میں کسی 15ویں کو نہیں بتائی۔ جو اصل روایت مجھے پہلی شعبان کے اعتبار سے پڑھنا تھی اب نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں رہا۔ سفارش کر سکتا ہوں کہ جا کے مفاتیح الجنان پہلی شعبان کے اعمال میں وہ روایت ہے، پہلی شعبان وہاں نہیں ملے گی کہ ماہ شعبان کی فضیلت، نہیں، فضیلت کے بعد 2-3 بڑا پلٹیے، پھر آئے گا پہلی شعبان کے اعمال، روایت وہاں ملے گی۔ لیکن اس کا رب تو میں نہیں بنا پایا حتی الامکان کوشش کے باوجود کہ کچھ شعبان کی فضیلت والی روایت پڑھ دے کر۔ ایک بار پھر عرض کر تقریر کے بیچ میں نے کہا تھا ایک روایت میں نے 3 دفعہ پڑھی، آج 4تھی مرتبہ پڑھ رہی، کہ 4تھی مرتبہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کسی کے پاس کیسے بھی جائے اور وہ بیچارہ ڈھونڈتا رہے کہ اس میں 4تھی روایت کہاں ہے، تو ریکارڈ کرنے والے کی شامت آ جائے کہاں گئی وہ 4تھی روایت۔ وہ 4تھی روایت وقت کی کمی کی وجہ سے آج چھوڑ دی ہے، البتہ بعد میں ضرور آئے گی کیونکہ وہ خود سیرت رسول۔ ابھی دیکھیے رب کہاں پہنچ رہا، بس 8:15 بجے آج کل شروع ہوا تھا، اس لیے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے۔ جو لوگ 8:30 کا اندازہ لگا کے آ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں کہ آج مولانا 15 منٹ جلدی ممبر سے اتر رہے ہیں۔ میں تو خود چاہتا ہوں کوئی ایسا خوش قسمت دن آ جائے، آج تو بہرحال نہیں ہے، 65 منٹ تو ہو چکے ہیں۔ اب سنیے آخری چکی حذیفہ، یعنی اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟
اے حذیفہ 3 صفحے کی روایت لفظ بلفظ تم نے سنا دی، اس لیے کہ خالی زبانی روایت نہیں لکھی جا رہی، پورا متن پڑھ کے سنا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا وآلہ اجمعین، پورا پڑھ کے سنا دیا۔ تم تھے وہاں نہیں؟ غلام تھا؟ ہاں غلام تھا۔ کیا آگے اس نے بتایا؟ جی نہیں، وہ تو بتا ہی نہیں سکتا۔ جس نے اس پہ دستخط کیے ہیں ان سب کی حلف اٹھوایا گیا، تو پھر یہ روایت کہاں سے سامنے آئی؟ عجیب جواب دیا حذیفہ نے۔ البتہ حذیفہ کا یہ جواب بھی بیان نہیں کر پا رہا، ایک ایسی شخصیت کا نام آ رہا کہ ان کا نام لینے کا مقصد یہ کہ اب تک جو احتیاط کی اس پہ پانی پھر جائے۔ البتہ آپ حضرات اگر ذرا سے اپنی تاریخی معلومات کو ذہن میں تازہ کریں تو اب سنیں، حذیفہ تمہیں یہ سب کیسے پتا چلا؟ کہا کہ مجھے اس آدمی نے آ کے بتایا جو اس وقت اس گھر میں تھا، اس کا تعلق اس گھر سے ہے، ایسا تعلق کہ وہ اس معاہدے میں نہیں لایا جا سکتا، پکا محب اہل بیت، مگر اس کو گھر سے نکالا بھی نہیں جا سکتا، تو وہ گھر میں تھا، اگرچہ اس کمرے میں نہیں تھا، گھر میں تھا۔ اس نے ایک ایک بات سنی، اور چونکہ اس کو یہ پتا کہ پیغمبر مجھے سب کے نام اور تفصیل بتا کے گئے، تو اس نے آ کر مجھے بتایا۔ اوروں کو تو نہیں بتا سکتا ہے وہ شخص، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے جب دوسروں سے یہ نام چھپائے تو خود بخود ایک تصور بن رہا ہے کہ کسی مصلحت سے پیغمبر اس بات کو عام نہیں کرنا چاہتے۔ تو وہ آدمی جس نے پوری سازش سنی، جب لکھا جا رہا تھا تو پورا متن سنا، وہ دوسروں تک پہنچانا بھی چاہتا ہے، حذیفہ تک پہنچائے کہ تم پر رسول نے بھروسہ کیا، اور خاص اس معاملے میں تو پورا بھروسہ کیا، حتیٰ کہ اس رات کو مولا کو اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا، مولا خود ایک پارٹی اور فریق سے پیغمبر ان کو اس میں نہیں لانا چاہتے۔ تو اے حذیفہ میں گواہ ہوں، اور اس آدمی کی وجہ سے تاریخ اسلام میں یہ ایک احسان ہو گیا کہ صفحہ 825 826 827 والا پورا متن ہمارے سامنے آ گیا، اور پورا پتا چل گیا کیا نقشہ بنایا گیا، جس کا آغاز اس بات سے تقریباً کہ ہم غدیر خم کی بیعت کو توڑ دیں۔ آپ نے اتنا تو سنا ہے کہ غدیر خم کی بیعت کی لوگوں نے، یہ سنیے کہ باقاعدہ عمل سے نہیں، باقاعدہ زبان اور تحریر سے لکھ دیا کہ ہم توڑتے ہیں اس بیعت، جسے ابھی شاید 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، توڑتے ہیں، اور اب یہ ہمارا ارادہ۔ کچھ جملے ایسے ہیں جو میں ذرا سا بدل کے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن وہ آئندہ تقریر جو سیرت رسول کا وہ حصہ بنے گا کہ پیغمبر کا انتقال، پھر بھی ابھی یہ سلسلہ مکمل نہیں ہے، کچھ تقریریں باقی ہے۔ اب سنیے، ساری بات میں نے کہی تھی نا، اس سے خاص پیغام بنا رہا ہوں۔ سیرت بنیادی طور پہ واقعات ہے، لیکن کچھ آپ کے لیے ہدایتیں۔ کیا بنا مثلا کہ اس کو اتنا چھپایا گیا، مگر یہ رات پتا چل گیا محبان اہل بیت، اس لیے پتا چل گیا کہ حذیفہ الیمانی اس آدمی نے آ کر لفظ سنا دیا۔ کون سا آدمی جو تھا محب اہل بیت، مگر جس گھر میں یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے گھر والا اس کو وہاں سے نکال بھی نہیں سکتا۔ عجیب بات کہ آپ میں سے اکثر کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ نے کبھی سنے نہیں۔ میں تو یہ سوچ کے تیاری کر کے آیا تھا کہ یہ تو ہر ایک کو معلوم ہوگا، ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، خیر ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوں، لیکن سنیے، خاندان اہل بیت سے انتہائی قربت رکھنے والا یہ شخص کون؟ یہ کوئی مرد نہیں، عورت ہے۔ کون سی عورت؟ اسماء بنت عمیس۔ یہ وہ خاتون جن کی پہلی شادی جعفر طیار سے ہوئی، جعفر طیار کی جنگ موتا میں شہادت کے نتیجے میں دوسری شادی ان کی ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی، یہ والا گھرانہ، اور اس کے بعد تیسری شادی پھر مولا سے ہوئی، اور اپنے ساتھ یتیم بچے محمد کو لے کے آئیں کہ جس کو علی نے اپنا بیٹا ہمیشہ کے لیے قرار دیا۔ اسماء بنت عمیس اس گھر میں ہے، کیونکہ گھر کی مالکہ بیوی ہے، جس گھر میں یہ ساری بات ہو رہی، شریک حیات بیوی تو گھر میں رہے، بلکہ اب یہ اگلا جملہ مذاق کا جملہ ہے، مذاق نہیں اندازے، بلکہ سارے گھر والے تو بہت مصروف کام، بہت اہم کام میں مصروف، وہ سارے آدمی، جتنا اہم کام ہوتا ہے اتنا آدمی ٹینشن میں آتا ہے، جتنا ٹینشن میں آتا ہے اتنا آدمی کو کچھ سہارے چاہیے ہوتے ہیں، سگریٹ لاؤ، حقہ لاؤ، پانی لاؤ، چائے لاؤ، یہی ہوتا ہے نا کہ جتنا اہم کام اس وقت کرنا، بیویوں کی مرن آتی ہے اگر شوہر کو مثلا ساری رات بیٹھ کے کسی کمپنی کا آڈٹ کرنا،
آج اس کم وقت کو کرنا ہے، ساری رات جا کے چاہے اس کو بنانا ہے۔ البتہ ویسی بیویاں رہی کہاں، یہ تو 15 سال پہلے ہوتی ہیں۔ خیر، تو خلاصہ یہ جب ایک اندازے والا جملہ، لیکن اتنا غلط اندازہ بھی نہیں۔ جب یہ سب لوگ بیٹھے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، 4000 آدمی نہیں 14، تو ان کا کھانا، ان کا پانی، ان کے لیے چائے، جو بھی طریقہ، تو اسما کو نہ صرف یہ کہ جاگنا پڑ رہا بلکہ بہت ایکٹیو ہونا پڑ رہا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اول تاخیر پورا سنا، ایک لفظ، اور آ کے حذیفہ کو سنا رہی ہے۔ حذیفہ کی وجہ سے نام بھی ہمارے پاس آئے، پورا یہ متن بھی ہمارے پاس آئے، اور اس کے فوراً بعد پیغمبر کو جب یہ اطلاع ملی تو پیغمبر نے یہ کیا کہ یہ بیعت توڑنے والے کسی طرح مدینے سے چلے گئے، اور اس کے لیے خاص طریقہ اختیار کیا کر کے اس میں اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے، لوگوں نے مان کے نہ دیا۔ جیش اسامہ، یہاں سے لے کے پیغمبر کا انتقال، دیکھیے اگلی تقریر پیغمبر کا اپنے مرنے سے پہلے جنت البقیع جا کے مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت، جیش اسامہ، جمعرات کا واقعہ یعنی کاغذ و قلم والا۔ چوتھی چیز پیغمبر کا اس کے باوجود ایک وصیت نامہ لکھوا دینا، اور پانچویں چیز پیغمبر کا انتقال۔ یہ اگلے منگل کی تقریر کے 5 موضوعات، ہر موضوع ایک تقریر کرتا ہے۔ المیہ جمعرات پر تو آغاز تیجانی نے 400 صفحے کی کتاب لکھی، لیکن آپ نے خود یہ فہرست سے سمجھ لی کہ جیش اسامہ میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا، جمعرات کا واقعہ میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا، کاغذ و قلم والا، بقی والا واقعہ 5 منٹ کی دعا، پیغمبر کی اپنی تحریر اور وصال۔ چنانچہ 4 تقاریر کو ایک میں جمع کرنا پڑ رہا ہے، نہ میرے پاس وقت کی کمی ہے نہ آپ کے پاس۔ جب 214 تقریر آپ نے سن لی، اگر آئندہ منگل تک ہم زندہ رہے تو اور بھی سن سکتے حالات۔ یہ جملے اس لیے کہہ رہا کہ شاید اسی بہانے کم از کم پوری سیرت میں صحیح تو یہ واقعات آپ کسی کتاب میں پڑھ لیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جیسے ہی اسما بنت امیس نے یہ تلک، پیغمبر نے اپنی طرف سے تدبیر شروع کر دی، وہ آئندہ منگل، مگر اسما بنت امیس